بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 3۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جو آزما لیے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور اب یہاں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ واقعی میں پست رکھتے ہیں، یغضون، پست رکھتے ہیں۔ غص بصر ہم نے لفظ سنا ہے گا، نگاہوں کو جھکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، قرآن کریم میں بھی سورۃ النور میں آتا ہے گا۔ تو یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس۔ تو اصل میں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ٹیسٹ کر لیا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چیک کر لیا۔ امتحانہ، امتحان، ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں یہ لفظ نا، یعنی کسی کی قابلیت کو جانچنے کی، اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے۔ عربی میں محنہ کا لفظ جو ہے نا، وہ چاندی کو صاف کرنے کے لیے میل کو جیل سے تپا کر استعمال ہوتا ہے گا، اور اسی طریقے سے امتحانہ کا لفظ عربی میں چمڑے کو کھلا کرنے کے لیے بھی آتا ہے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھلا کر دیا ہے تقوی کے لیے، یا پھر چاندی سے لے اس کو تشبیہ تو خالص کر لیا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح چاندی کو اللہ تعالیٰ چاندی تیار ہوتی ہے گی پک پک کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی، ان کو بھی ٹیسٹ کر لیا ہے گا، کوالیفائڈ کر لیا ہے گا ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا کہ انہی لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا تقوی کے بارے میں، التقوی ہا ہنا، تقوی کہاں ہوتا ہے گا؟ تقوی اندر، دل میں ہوتا ہے گا انسان کی، پھر اس کے سوچ میں، اس کے طریقے میں، اس کی روش میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اولئک الذین، اولئک کا معنی کیا ہوتا ہے گا؟ یہی لوگ، اور پھر اس کے آگے الذین بھی آ رہا ہے، یعنی وہی، وہ سب، دو دفعہ ایمفیسس کی گئی بات، یعنی کہ جیسے ہم کہیں کسی بات کو یہ گروہ اور صرف یہی گروہ، یعنی باقی سب جو ہے نل ہے اس کے علاوہ۔ اب انہی لوگوں کو تقوی کے لیے چنا گیا ہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے واقعی میں ادب احترام کرتے ہیں گے، کیونکہ دل میں ہوتا ہے تقوی۔ زبانی ادب و احترام جو ہے گا وہ تو حقیقت میں ایک طرح کی منافقت ہوتی ہے گی اگر آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے، دل سے دوسرے کا ادب نہیں کیا جا رہا۔ تو دیکھیں پہلے سب سے سٹارٹنگ میں کیا کیا گیا کہ ایمان کا واسطہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات شروع کی گئی، اور پھر پہلے کہا گیا کہ ایسا مت کرو، پہلے بتایا گیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پھر بتایا کہ اگر ایسا کرو گے اور ادب کا لحاظ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اب آخر میں حکم دیا جا رہا ہے گا کہ جو کرے گا تو اس کے لیے پھر اجر عظیم اور مغفرت، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی ایمان کا واسطہ دے کے بات شروع کی گئی، پھر ایک طرح سے وعید دلائی گئی، اور پھر ایک جزا بھی بتائی گئی، یعنی بہت اہمیت کی بات ہے گی، تبھی اس انداز سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی آزمائشوں میں پورا اترے اور ان آزمائشوں سے گزر کر ثابت کر دیا انہوں نے کہ ان کے دلوں میں واقعی تقوی ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا ادب و احترام ملوث رکھتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، وہ دل تقوی سے خالی ہے۔ آواز کا بلند ہونا صرف بدتمیزی یا بد تہذیبی کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان کے باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو آوازیں جھکا لیتے ہیں، آواز کو پست کر لیتے ہیں، اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس کے برعکس بحث و مباحثہ، چلانا، بے ادبی والے کام نہیں کرتے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قابلیت کو جانچ لیا ہے گا اور ان کے دل میں تقوی ڈال دیا ہے۔ تقوی ڈالنے سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں سے خواہشات نفس کو ختم کر دیا تو وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں انسان کو اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن جب معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو لوگوں کے فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ
یہ اصل میں انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی باہر کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اندر دل کی اصلاح ضروری ہے۔ دل اگر درست ہوگا تو سارے اعمال درست، اور تقویٰ کا مقام دل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المنافقون میں منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بظاہر ظاہری طور پہ ان کی شخصیت دیکھیں تو ان کے جسم بہت خوبصورت اور امپریس کرنے والی ان کی پرسنالٹیز ہے، لوگوں کو بات کرتے ہیں تو انسپائر کرتے ہیں گے، لیکن ان کے دل تقویٰ سے خالی ہیں، وہ رب سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ادب و احترام اور اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، یہ سب تقویٰ کی علامت ہے، تقویٰ سے متعلق باتیں ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا، اور ان کو کیوں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کون سا ماہ ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، یہ ظاہر سی بات ہے، حج کر رہے تھے کہ ذوالحجہ ہے، لیکن کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ تو کہنے لگے جی بالکل۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ تو جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ شہر مکہ ہے، مگر اگر آپ نام بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کا آرڈر چلے گا۔ اگر آپ نے اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ تو یہ تھا ان کا انداز کہ وہ ہر دم تیار رہتے تھے کہ جس طرف اللہ اور اس کا رسول انہیں موڑنا چاہے موڑ دے، وہ مڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی زندگی کی بھاگ دوڑ کس میں تھی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو وہ سب سے زیادہ اہمیت والی چیز سمجھتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے گا کہ انہوں نے تجارت اسٹارٹ کی، مطلب ایک جگہ جا کے کہیں بازار میں دکان لگائی، اور 6 ماہ تک انہوں نے وہ دکان لگائی۔ تو ایک دن ایک شخص ان سے کچھ خرید کے لے گیا، اور اگلے روز وہ لے کر واپس آ گیا کہ یہ مجھے واپس کرنا ہے گا۔ تو صحابی نے وہ واپس لے لیا، اور جب وہ گیا شخص تو وہ اپنی دکان لپیٹ کر بند کر کے جانے لگے۔ تو برابر میں جو دوسرے دکاندار تھا وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا بھائی، 6 ماہ میں کسی شخص نے پہلی بار تمہیں کوئی چیز واپس کری اور تم دل ہار بیٹھے کہ بند کر کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے صحابی جو تھے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ کوئی خریدا ہوا مال واپس کرنے آئے تو اسے واپس کر دو۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ دکان لگائی تھی۔ یعنی وہ تاجر صحابی نہیں تھے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے تاکہ میں اس حدیث پر عمل کر کے وہ اجر حاصل کر سکوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چنا تقویٰ کے لیے، بلکہ واقعی میں وہ اس قابل تھے۔ ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی صاف واضح حکم بھی آتا ہے گا تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے اور ہم اپنا کام کر لیں اور یہ حکم ہم پر لاگو نہ ہو۔ لیکن وہ ڈھونڈ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو وہ خود نہیں بھی عمل مطلب وہ اس کنڈیشن میں نہیں بھی ہوتے تھے تو بھی وہ کنڈیشن پیدا کرتے تھے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟ تقویٰ دراصل اللہ سے ڈرا جائے اور قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، اور جو مل گیا ہے انسان کو اس پہ راضی رہا جائے اور موت کی تیاری کرتا رہے بندہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقویٰ یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر کرنا ہے، ناشکرا پن نہ کیا جائے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچتے رہیں، اور جو فرض کیا ہے ان کو پورا کیا جائے، کیونکہ تقویٰ ہی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا گیا نا کہ یہ کتاب کن کو فائدہ دیتی ہے، کن کو ہدایت دیتی ہے، ہدی للمتقین، تقویٰ والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب ہے بچ بچ کے چلنا، اور ایسا بچ کے چلنا جو اللہ کے عذاب سے بچا لے، یہاں تک کہ بعض ایسی چیزیں بھی چھوڑ دیں جن کو وہ سمجھتا ہے حلال ہو لیکن وہ حرام، اس میں شک والی مباح چیزیں جو ہو نا تو ان کو بھی چھوڑ دینا تقویٰ کی علامت ہے۔ اور تقویٰ کا فائدے کیا ہیں؟ تقویٰ کے فائدے بے شمار ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تقویٰ پہ گامزن راستے پہ رہنے والوں کو ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں تقویٰ والوں کے لیے ہی مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔